السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی سلطان بن تاج، اور یہ چینل ہے ہمارا اردو نگر۔ تو اس میں جو اس وقت ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہانیاں۔ کہانیاں کچھ تو لوگ خود سے بھی بنا لیتے ہیں، اور کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو فی الحقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے وہ رونما ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے جگ بیتی بن جاتی ہیں۔ اگر ان پرسن ہمارا اس سے کوئی تعلق ہو تو وہ ہارٹ بیتی بھی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا بہت اس سے اگر معاملہ میرا ہو اور میرا اس میں کوئی رول ہو، کردار ہو، تو نیچرلی میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ میری ہڈ بیتی ہے۔ تو میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ شفیع محمد دراصل بھی میری طرح فوج میں ملازم تھا۔ وہ اس کے پیرنٹس اسے تھوڑا بہت پڑھا نہیں سکے تھے، تو وہ بس BHM کہتے، بیٹری حوالدار میجر یہ آرٹلری میں ہوتے ہیں، تو وہ یہیں ریٹائر ہو گیا۔ میں ذرا اس کے بعد کہہ لیں کہ ریٹائر ہوا۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو دراصل یہ میری بات نہیں ہے، یہ جس صاحب نے مجھے کہانی سنائی تھی ان کی بات ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو میرے نام کے ساتھ اور اس طرح نہ کریں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی آتے ہیں جو لوگ شاید اس بات کو پسند نہ کریں کہ اس بات کو کیوں پبلک کیا گیا۔ بس کہانی انتہائی مختصر سی یہ ہے کہ وہ یہ جو شفیع تھا نا، یہ شفیع آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے جو چھوٹے بچے تھے ان کو پڑھانے کے لیے لاہور ہی میں رک گیا۔ میں اپنے گاؤں آ گیا، ملاقات کوئی ایسی نہیں ان کے ساتھ رہی۔ اچانک ایک روز میں ایک جگہ پہ کھڑا کیلے خرید رہا تھا، تو کسی نے آ کے میرے پیچھے ہاتھ لگایا، بڑی محبت سے دیکھا تو شفیع تھا۔ بہت اچھا لگا، گلے ملے، بہت خوش ہوئے۔ تو اس نے کہا جی کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، کہاں میں آپ کو ڈھونڈتا۔ میں نے کہا ڈھونڈنے والی بات تو کوئی نہیں ہے، میرے گاؤں کا آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ میرے ذہن میں نہیں تھے، تو میں آپ سے بہت ضروری، ہم کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں۔ کہنے لگے نہیں، وہ میری گاڑی ہے، کار کھڑی ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اس کے پاس کار کہاں سے آ گئی؟ یہ بیچارہ تو مجھ سے بھی گیا گزرا تھا، تو اس کے پاس گاڑی دیکھا، بڑی فرسٹ کلاس کار جو تھی، کرولا 2D، بالکل مطلب نئی گاڑی۔ اور ایک آدمی تھوڑا ادب سے پیچھے کھڑا تھا، تو بتایا اس نے کہ یہ ڈرائیور ہے، تو یہ میری بیٹی کا ڈرائیور ہے۔ خیر I was astonished، مطلب I was stunned rather، بالکل میں جیسے میرے منو پانی مجھ پر گر گیا ہو، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر anyway اس نے کہا جی کہ ادھر ایک اچھا ہوٹل ہے، وہاں 2 منٹ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر جاتے ہیں، وہاں جا کے تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر گھر ہی جانا ہے تو پہلے ہوٹل پہ کیوں جایا جائے، گھر ہی چلتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک گھر لے کے چلا گیا۔ گھر پہنچے تو
مجھے اس نے بتلایا کہ ابھی میری بیٹی جو ہے وہ اپنا یہاں تھوڑا سا ایک کام ہے وہ دیکھتی ہے. اس نے ایک بوتیک بنا رکھی ہے اور اس بوتیک کو لک آفٹر کرتی ہے. اس کی کوئی 5-4 اس کے امپلائیز بھی ہیں بھی، وہ بھی دیکھتے ہیں اور میری بچی بھی دیکھتی ہے. چون وہ بات بتا رہا تھا تو میرے ذہن میں معمہ الجھتا چلا جا رہا تھا. گاڑی ہے، بوتیک ہے، امپلائیز ہیں، اس کی بچی، اور یہ تو بیچارہ BHM ریٹائر ہوا ہے، مطلب حوالدار ریٹائر ہوا ہے. خیر کچھ دیر بعد کافی میں کچھ جو ہے نا ٹیبل ساری کنفیکشنری، پھل، مٹھائیاں اور چیزوں سے بھر گئی. اور وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بالکل تکلف نہ کیجیے گا، اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو ناپسند آئے تو مجھے بتا دیں، اور جو پسند ہے وہ مجھے بتائیں، میں وہ لا دوں گا. میں نے کہا جی سر دست تو میرے ذہن میں شفیع یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے. اس نے کہا جی میں خود آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں. تو میری بچی جو ہے اس کو پرانی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتی ہے. یہ اور وہ سستے مل جاتے ہیں ڈائجسٹ وغیرہ، وہ تول کے دے دیتے ہیں اور وہ یہ لے آتی اور پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ اسی طرح اس نے تو اس میں سے ایک خط ملا. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے کڈنی کا عارضہ ہے اور میرا ایک کڈنی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور ایک کڈنی کام کر رہا ہے، اس سے گزارا چل رہا ہے، اور میں لا گریجویشن کرنے کے لیے آئی ایم ان اسٹیٹس، تو میں وہاں رہتا ہوں. اچھا، اب یہ خط اس کا اس ڈائجسٹ میں کیسے رہ گیا، اس تک کیسے پہنچنا تھا، یہ بڑی عجیب بات تھی. تو خیر بہر کیف اس نے بتایا کہ وہ چٹھی اس کو اس سے ملی. اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہو کہ اپنا کڈنی مجھے ڈون کر دے، تو ڈونیٹ کر دے، تو اللہ اسے بھی زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، تو میں اسے شریک حیات بھی اپنا میں بنا لوں گا. مجھے خاتون درکار ہے لیکن جو اس قدر محبت کرنے والی ہو کہ اپنا کڈنی تک ڈونیٹ کر سکتی ہو. اب میری بچی جو ہے یہ تو کبھی کسی سے نہ ملی نہ گلی، نہ اس نوعیت کا سلسلہ، نہ اس کا یہ مزاج. اختصار کے ساتھ یہ کہ وہ جب گھر لوٹی تو بڑی پریشان تھی. تو جب میں گھر آیا تو مجھے اس نے ساری کہانی بتائی. میں نے کہا بیٹا ایسے ہی ہوگا، کچھ بھی نہیں. اس نے کہا نہیں، اس میں فون نمبر ہے، آپ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہیں. اس میں لاہور کے نمبر بھی دیے ہوئے تھے کہ یہ میرے امپلائیز کے نمبر ہیں، آپ یہاں رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسٹیٹس کے بھی، USA میں بھی کوئی وہ نیو یارک ڈاؤن ٹاؤن کسی جگہ پہ وہ رہ رہا تھا. خیر اختصار کے ساتھ یہ کہ جب رابطہ کیا گیا تو وہ لوگ واقعتاً موجود تھے. وہ لاہور والے لوگوں نے کہا جی بالکل، ہمارے جو اونر ہیں ان کا ہم نام نہیں آپ کو بتائیں گے، نہ ہی اس پروگرام میں ہی بتانے کی اجازت ہے، کہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہیں، پاکستان کے بڑے نون فگر ہیں. تو یہ ان کے بیٹے کا، انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے لوگوں کو کہا تھا، لیکن ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ نہیں، میں اس کے لیے ایک کوشش کروں گا، اور یہ کوشش برابر ہوگی، یہ ضرور رنگ لائے گی.
نہیں جی، اور اختصار کے ساتھ یہ جب ہم نے رابطہ کیا، اس بچے سے فون پر بات ہوئی امریکہ میں، تو اس نے کہا کہ بچی پہ کوئی کمپلشن تو نہیں ہے، کوئی غربت، افلاس، مصائب، مشکلات، اگر ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم ویسے انہیں پیسے دے سکتے ہیں۔ تو میں وہیں کھڑا ہوں کہ اگر کوئی مجھے اپنا گردہ ڈون کرتا ہے، میری محبت میں ڈون کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی زندگی دے دے، مجھے بھی، تو پھر بات اور ہوگی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا جی پھر کیا ہوا، ان دونوں کی سرجری ہو چکی ہے۔ میرے داماد کی، یعنی کہ وہ جو اس کے فادر تھے، وہ پاکستان کے ایک نون فگر ہیں، ذمہ دار ہیں بہت بڑے، اور ان کے بیٹے کی بھی اور میری بیٹی کی بھی، دونوں کی، کیونکہ ڈونر کی بھی سرجری ہونی ہوتی ہے دونوں کی، اور کامیاب سرجری ہوئی ہے، اور الحمدللہ یہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی سرجری کو 9 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس میں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میری بہو جو ہے، اللہ تعالیٰ وہ امید سے ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بیٹا بیٹی بھی عطا کریں گے جو اس مالک کا جی چاہے گا۔ یہ حیران کر، میں بالکل پریشان سراسیمہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی آپ کی کیونکہ میرا داماد جو ہے وہ اس وقت ہی از ناٹ ان پاکستان، ہی از ان اسٹیٹس، تو میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ تو ان کی بیٹی نے کال ملائی تو بتایا کہ یہ میرے فادر کے ساتھ تھے، یہ بھی فوج میں تھے، اور یہ صوبے دار ریٹائر ہوئے ہیں، اور اس طرح یہ ساری تفصیل بتائی۔ تو میری حیرانگی میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی، میں بہت پریشان تھا کہ کیا میں جیتے جاگتے یہ سب دیکھ رہا ہوں یا یہ خواب ہے؟ کیا ایسے لوگ آج ہیں؟ اس کو اگرچہ اسے غرض تھی کہ وہ اس نے کڈنی ڈونیٹ کیا، لیکن اس طرح اور اس قدر محبت مجھے پھر شفیع محمد نے بتایا کہ بس اب یہ کچھ دن یہاں رہے گی، پھر یہ اسٹیٹس چلی جائے گی، کیونکہ بچے کے لیے اس کی بہتر گروتھ اور دیگر معاملات کے لیے وہاں اس کے لیے گورنرس وغیرہ، ملازم اور سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا داماد جو ہے، ہاں جی، اسے ہم پیار سے نومی کہتے ہیں، نومی انتظار کر رہا ہے وہاں انشاءاللہ۔ تو آپ ایسے کریں کہ رابطے میں رہیں۔ تو یہ وہ کہانی تھی جو میں سنانے کے لیے میرے دل میں کئی دفعہ آیا۔ آپ میرے بہت قریب ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی آج اچانک میرا، اگر میں نے گاڑی میں سے دیکھا تو کیلے اچھے تھے اس ریڑھی پر، تو میں اتر گیا اور آپ سے ملاقات ہو گئی، اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ جب تقدیر مہربان ہوتی ہے نا، پھر رب کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اس واقعے کو گزرے بھی ابھی کافی وقت ہو چکا ہے، پھر اس کی اگلی تفاصیل کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس بچی کو اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تھا، ہاں جی، اور انہوں نے یہاں لاہور میں بہت دھوم دھام سے فیسٹیوٹی، یہ جو ہے نا موقع، جو ہے یہ ایونٹ ہے، اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ تو میں اب بھی مجھے کبھی کبھی عجیب بھی لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کو عجیب لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، آپ بتائیے گا ضرور۔ اجازت دیجیے، میں نے یہ کہانی سنائی جس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ محض کہانی ہو، لیکن یہ محض کہانی نہیں،
یہ ایک سچا واقعہ ہے. یہ وہ کہانیاں ہیں جو کہہ لیں کہ تمام تر معاملات کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، سمت بدل کے رکھ دیتی ہیں. انسان کے جملہ معاملات پر ایک عجیب سا رنگ چڑھ جاتا ہے. ہاں جی، ویسے تو سارے رنگ اس رنگ بے رنگ کے ہیں، اللہ کے سارے رنگ ہیں، جس کا کوئی رنگ نہیں ہے. تو یہ رنگ بھی اس کا ایک رنگ تھا. اجازت دیجیے، بہت شکریہ. تو میں کہا کرتا ہوں کہانیاں مر جانیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.